وہ تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا۔ سینے میں گھٹن کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا محبوب اسے وہ بچپن سے چاہتی آئی تھی، آج اسی کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو اپنے دل اور زندگی میں وہ مقام دے چکا تھا جسے پانے کی اس نے چاہ کی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ جمع ہوتے اسے کچھ پل کے لیے بینائی سے محروم کر گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے گویا دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اس سے قبل وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ایک تیز رفتار گاڑی اسے ہٹ کر چکی تھی۔ الفت کا نازک وجود ایک چیخ کے ساتھ زمیں بوس ہوا۔ زمین پہ پڑا پتھر اس کے سر کے پچھلے حصے کی جانب لگتے اسے پل میں ہوش و خرد سے بیگانہ کر چکا تھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھا ارمغان خان سکتے کی حالت میں بیٹھا سڑک پر جمع ہوتے ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج ہی اسلام آباد سے کراچی واپس آیا تھا، کئی سالوں بعد، اس مقصد کے پائے تکمیل کے لیے جس سے اس کی سانسیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس کی ساری توجہ، تمام حسیات ڈرائیونگ کی جانب ہی مبذول تھی، جب اپنے فون کی بجتی رنگ ٹون پر اس کا دھیان بٹا اور یہ حادثہ درپیش آیا۔ ہوش میں آتے تیزی سے وہ گاڑی سے باہر نکلتے الفت کے زخمی وجود کی جانب بڑھا۔ ہجوم کو چیرتے وہ الفت کے وجود کے قریب آتے ٹھٹک کر رکا، زمین پر خون خون وجود کو دیکھتے جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ آنکھیں بے یقینی سے آخری حد تک پھیلی تھی۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ اس وجود کو اس حال میں دیکھنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایمبولینس کے بجتے سائرن کی آواز سنتے وہ بے یقینی کے زمرے سے نکلتے، اس کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے تیزی سے ایمبولینس کی جانب بڑھا تھا۔ چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا، دھڑکنیں خوف کی شدت سے سست روی سے دھڑک رہی تھی۔ وہ اضطرابی حالت میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کا پرسنل سیکرٹری عرفان سینے پر ہاتھ باندھے ارمغان کو مضطرب دیکھ رہا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، وہ بنا کچھ کھائے پیے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ پولیس کو عرفان سنبھال چکا تھا۔ الفت کے پاس موجود موبائل سے اس نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی تھی، جو اب تک نہیں آئے تھے۔ ایمرجنسی کی جلتی سرخ بتی ہری بتی میں بدلی۔ ارمغان کے قدموں کو بریک لگی۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے آتے ڈاکٹرز کو دیکھتے وہ تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ کیسی ہے وہ؟ ارمغان نے اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ مسٹر ارمغان، آپ کی پیشنٹ خطرے سے باہر ہے۔ سر کے پچھلے حصے میں چوٹ آئی ہے جو انٹرنل بھی ہے۔ فی الوقت وہ ہوش میں نہیں ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہیں سب کچھ یاد رہتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی ٹانگیں بھی پیرالائز ہو چکی ہیں۔ اگر مکمل خیال اور توجہ دی جاتی ہے تو وہ جلد چل سکتی ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں اسے بتایا۔ ارمغان نے جبڑے سختی سے بھینچے اور ان کی بات سنی۔ ڈاکٹر اس کے کاندھے پر تسلی دیتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ارمغان نے سرخ نگاہوں سے عرفان کی جانب دیکھا، جو الجھن زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا ارمغان کا اضطرابی انداز۔ پہلے کم مصیبت تھی وہ ہم پر کہ مزید پریشانیاں لے آئی۔ ابھی ارمغان عرفان سے مخاطب ہوتا کہ اس کی سماعتوں میں ایک تیز ترار آواز گونجی۔ ارمغان کی بھویں آپس میں ملی۔ اس نے پلٹتے آنے والے کی جانب دیکھا، جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھتے وہ لب سختی سے بھیج گیا۔ میں اپنا اس لڑکی کا خرچہ اٹھاؤں گی صفدر میاں، اور نہ اسے اپنے گھر رکھوں گی۔ پہلے ہی وہ بوجھ تھی ہم پر، اب تو دونوں ٹانگوں سے بھی اپاہج ہو گئی ہے۔ عالیہ بیگم نخوت سے اپنے ہمراہ آئے صفدر صاحب کی جانب دیکھتے گویا ہوئیں۔ ارمغان بھویں آپس میں ملائے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیگم خاموش رہو، اس وقت گھر جا کر بات کر لینا، یہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ صفدر صاحب ارمغان کی جانب ایک نظر ڈالتے عالیہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ ارے کیوں نہ کروں میں صفدر میاں، میں تو ابھی ہی بات کروں گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نہ تم اٹھاؤ اس کا سارا خرچہ میاں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑانا، اس کی اصل جگہ وہی ہے۔ بہت ثواب کما لیا میں نے ایک یتیم کو پال کر، مزید نہیں کروں گی۔ عالیہ بیگم صفدر صاحب کو خاموش کرواتے ارمغان کی جانب دیکھتے تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارمغان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ضبط کیا۔ سر علاج کا سارا خرچ خود اٹھانے کے لیے تیار ہے، بلکہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ آپ تھوڑی انسانیت دکھائیے،
اس طرح کیسے ہم انہیں یتیم خانے چھوڑ سکتے ہیں؟ عرفان نے عالیہ بیگم کی جانب دیکھتے ناگواری سے کہا۔ عالیہ بیگم نے تیکھے چتونوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میاں، مجھے مت سکھاؤ انسانیت، اتنی ہی انسانیت کرنی ہے تو تم اپنے سر کو بولو، نکاح کر لیں اس سے، یتیم خانے نہیں تو اپنے مہنگے بنگلے میں لے جائیں۔ عالیہ بیگم نے تنزیہ کہا۔ عرفان نے دانت پر دانت جمائے ان کی جانب دیکھا۔ جن کی عمر کا لحاظ کرتے وہ کچھ سخت کہنے سے خود کو روک رہا تھا۔ وہیں ارمغان کی سفید رنگت تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ اشتعال انگیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عرفان، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اندر موجود وجود کے بارے میں تمام معلومات میرے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ کتنا عرصہ ان کے گھر میں رہی، کتنا عرصہ انہوں نے ان پر خرچ کیا، پڑھی کہاں نہیں خرچ، اسے لے کر ہی مجھے اس وجود کے بارے میں جاننا ہے، اور ان کے ہوش میں آتے ہی قاضی صاحب کا انتظام کرو، میں نکاح کروں گا ان سے، اور انہیں اپنے مہنگے بنگلے سے لے کر اپنی سانسوں تک پر اختیار دوں گا۔ ارمغان نے سرد لہجے میں حکم دیا، جبکہ تمسخر اڑاتی نگاہیں عالیہ بیگم پر ٹکی ہوئی تھیں، جن کی رنگت تیزی سے پھیکی پڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے ارمغان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں تو لگا تھا یہ امیر خوبرو مرد ان کی بات پر بھڑک اٹھے گا اور الفت کو چھوڑے یہاں سے چلتا بنے گا، لیکن وہ تو اسے اپنے نام کرنے کو تیار ہو گیا تھا، جبکہ عرفان حقیق سا کھڑا بے یقینی سے ارمغان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا باس جو شادی اور لڑکی کے نام سے ہی کوسوں دور بھاگتا تھا، آج ایک انجان لڑکی کو اپنانے جا رہا تھا۔ اس کا بے یقین ہونا تو بنتا بھی تھا۔ عرفان، ارمغان نے اسے بت بنے اپنی جانب دیکھتے پا کر دانت پر دانت جمائے پکارا۔ جی سر، شور سر، ہو جائے گا سب۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے کہتے تیزی سے وہاں سے نکلا، جبکہ عالیہ بیگم تل ملاتے ہوئے وہاں رکھی کرسی پر بیٹھتی، جسے دیکھنا چاہتی تھی۔ آیا یہ امیر خوبرو مرد الفت کو واقعی اپنائے گا یا محض باتیں کر رہا ہے؟ ارمغان ان کی اڑی رنگت دیکھتے تنزیہ مسکراتے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 2 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ لرزتی پلکیں بمشکل اٹھائے اس نے نیم آنکھوں سے کمرے میں موجود افراد کی جانب دیکھا۔ ارمغان ایک جانب ہاتھوں کو سینے پر باندھے کھڑا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ ایک طرف عالیہ بیگم اور صفدر صاحب کھڑے تھے، جبکہ عرفان بھی پشت پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ الفت کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نقاہت کے سبب وجود میں اتنی طاقت نہ بچی کہ وہ اٹھ پاتے۔ وہ واپس بیڈ پر گری تھی۔ اس کے چہرے پر درد بھرے تاثرات ابھرے، جبکہ درد کے سبب اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی بھی برآمد ہوئی۔ ارمغان اسے درد میں مبتلا دیکھ تیزی سے اس تک آتے، اس کے نازک وجود کو نرمی سے اٹھاتے اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگا۔ الفت نے خاموش انجان نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو بھوری نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی مغرور ناک، انابی لب، چہرے پر داڑھی اور تراشی ہوئی مونچھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ یکٹک ارمغان کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس اس کے یوں محویت سے تکنے پر مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی کی معصوم نگاہیں انجان پن اور حیرانگی سے لبریز تھی۔ چھوٹی سی ناک، پتلے گلابی لب جو نقاہت اور کمزوری کے سبب پیری زدہ تھے، بھورے بال بکھرے تھے اور کاندھے پر گرے ہوئے تھے۔ اس کا حسن بیماری میں بھی ماند نہیں پڑا تھا۔ ارمغان مسکراتے اس کی جانب دیکھتے اس سے دور ہوا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ آپ لوگ کون ہیں؟ الفت ارمغان کے مسکرانے پر اس سے نگاہیں پھیرتے سب کی جانب دیکھتے دھیمی نقاہت زدہ آواز میں گویا ہوئی۔ ارمغان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اسے نظروں کا رخ عرفان کی جانب کرتے اسے اشارے میں ڈاکٹرز کو بلانے کا کہتے الفت کے پاس جگہ سنبھالی، جو سب کو انجان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی؟ ارمغان نے نرمی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کسی کو بھی۔ کچھ پل کے توقف کے بعد وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی۔ ارمغان نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی بیئرڈ زدہ عارض کو رگڑا۔ تم اپنا نام بھی نہیں جانتی؟ ارمغان نے پوچھا۔ الفت نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ وہ جتنا دماغ پر زور دے رہی تھی، اس قدر ٹیسیں سر میں اٹھتی محسوس ہوئیں۔
وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی، آنکھیں تیزی سے نمکین پانیوں سے لبریز ہو گئی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا میرا نام، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے میرے پاؤں بھی محسوس نہیں ہو رہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میرا نام بھی یاد نہیں آ رہا، میرے پاؤں۔ وہ اپنا سر جکڑے بے ربط جملے ادا کرتی، ہذیانی ہو رہی تھی۔ ارمغان اسے پینک ہوتا دیکھ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ خاموش، ریلیکس، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا گیا۔ جو اس کے لمس پر دم سادے خاموش ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ارمغان نہایت نرمی اور محبت سے اسے دیکھتے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمام اصلیت سے واقف کروا دوں گا، بس پینک مت ہو، خاموشی اور تحمل سے مجھے سنو۔ اس کے عارض کو انگوٹھے کے پورٹ سے رگڑتے ہوئے نرمی سے بولا۔ الفت کو اس کے لمس سے کراہیت نہ محسوس ہوئی، بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ خاموش ہوتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ کسی معصوم بچے کی مانند اسے دیکھتی انتظار میں تھی کہ کب وہ اپنی بات کا آغاز کرے اور وہ اپنے بارے میں جان پائے۔ تمہارا نام الفت ہے اور میں ارمغان، تمہارا شوہر۔ ارمغان نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اپنا تعارف دیا۔ الفت کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، جبکہ کمرے میں موجود خاموش تماشائی بنی عالیہ بیگم کی آنکھیں جیسے باہر کو ابل آئی تھیں۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ الفت نے اپنے عارض پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھتے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ تمہارے چچا چچی۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی، تم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے چچا چچی راضی نہیں تھے تو اسی لیے ہم نے کورٹ میرج کی، پر واپسی پر میں ایک جگہ گاڑی روکتے تمہارے لیے گجرے لینے جا رہا تھا جب ایک تیز رفتار ٹرک ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا اور نتیجتاً تم زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق تمہاری یادداشت چلی گئی ہے اور جو کچھ عرصے بعد واپس آ جائے گی۔ اگر تمہیں توجہ اور تمہارا خیال رکھا گیا تو تم بہت جلد چل پاؤ گی جانا۔ وہ نرمی سے اسے من گھڑت کہانی سناتا چلا گیا اور الفت کی آنکھیں حیرت پھاڑے اس کا لفظ بلفظ سنتی چلی گئی۔ کمرے کے اندر ڈاکٹرز کے ہمراہ آتے عرفان کو بھی حیرت کا دھچکا لگا تھا ارمغان کی باتوں پر، لیکن اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر میں ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا۔ ارمغان اسے سوچنے کی کوشش کرتے دیکھ اس کے نزدیک آتے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے محبت سے بولا۔ الفت کا دل زوروں سے دھڑکتا ساکت ہوا۔ یہ لمس طمانینت بھرا تھا، احترام، محبت، نرمی، کیا کچھ نہیں تھا اس ایک لمس میں۔ دوبارہ نکاح کیوں؟ ارمغان کے دور ہونے پر الفت نے اچنبھے سے پوچھا۔ چاچا چاچی پہلے راضی نہیں تھے نا، اب وہ ہم دونوں کا نکاح دوبارہ کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں چاچی؟ ارمغان نے مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم کی جانب دیکھتے ان سے تصدیق چاہی، جو بمشکل مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے تم دونوں کا نکاح ہو، عالیہ بیگم نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمغان خان شکل سے جس قدر معصوم تھا اتنا ہی تیز دماغ کا مالک تھا۔ عالیہ بیگم اس کے طریقے کو یاد کر کے جھرجھری بھر گئی۔ کس طرح اس نے صفدر صاحب کے ماتھے پر گن رکھتے انہیں ناٹک کرنے کے لیے راضی کیا تھا۔ الفت محض خاموشی سے سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ آیا اسے یقین آیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ جتنا دماغ پر زور دے رہی تھی تکلیف اتنی ہی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ارمغان اسے دماغ پر زور ڈالتے دیکھ عرفان کو اشارہ کر گیا، جو اس کے اشارے پر قاضی صاحب کو لانے کی نیت سے وہاں سے نکلا، جبکہ ڈاکٹرز الفت کی ڈرپس وغیرہ چیک کرنے لگے۔ ارمغان خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو خاموشی کا بت بنی سب کو بار بار پلکیں جھپک کر دیکھ رہی تھی، گویا پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور ارمغان کو اس کی یہ معصوم حرکت مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب وہاں آئے تھے، جنہوں نے ارمغان اور الفت کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھتے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا اور الفت ارمغان خان کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ارمغان نے ڈاکٹرز کو کہتے اسے سکون آور انجیکشن لگوایا تھا۔
جس کے لگتے ہی وہ غنودگی میں مبتلا ہو چکی تھی، جبکہ عالیہ بیگم پیر پٹکتے ہوئے صفدر صاحب کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب وہ مزید وہاں رکتے اپنا خون نہیں جلا سکتی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ گاڑی سے نظر آتے اس شاندار گھر کی جانب ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوئی۔ ارمغان نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا اور میرا چھوٹا سا خوبصورت آشیانہ۔ ارمغان نے محبت سے کہتے گاڑی سے اترتے اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا ہی اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ارمغان، الفت بوکھلائے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کا نام پکار گئی۔ ارمغان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی جانب دیکھا، جو اسے گڑبڑاتے ہوئے دیکھتے تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ آج اسے زبردستی اسپتال سے ڈسچارج کرواتے گھر لے آیا تھا، وہ مزید اسے ہاسپٹل نہیں رکھ سکتا تھا۔ جی جانے ارمغان، ارمغان نے اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے اور لرزتی پلکوں کو بغور شریر نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ الفت کا دل پھر اس کی پکار پر زوروں سے دھڑکتے پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ ہسپتال میں اس شخص کے ہمراہ اسے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا، اس کی ہر ایک چیز کا خیال خود اپنے ہاتھوں سے رکھتے اسے اس بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور کر گیا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہیں وہ اسے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ماضی کی یادیں یاد کرنا چاہتی تھی جو اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ جتنا سوچنے کی کوشش کرتی تھی اتنی ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں ویل چیئر کی مدد سے چلی جاؤں گی اندر، الفت نے اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے اٹکتی آواز میں کہا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی بے جان چیز کا سہارا لو، مجھے منظور نہیں۔ تم میرے بازوؤں میں قید اچھی لگتی ہو، تمہارا سہارا صرف میں بننا چاہتا ہوں، ارمغان انتہائی محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ الفت شرم سے سرخ پڑتے اپنے دھیان میں گھر کی جانب مبذول کر گئی۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ گھر میں موجود ہر چیز گھر کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ارمغان اسے خوش دیکھتے خود بھی سرشار سا ہوتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دروازے کا نوب گھماتے اسے لیے اندر داخل ہوا۔ الفت کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ کمرہ عالی شان تھا، ہر آسائش اس کمرے میں موجود تھی۔ ارمغان آگے بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیسا لگا گھر اور یہ کمرہ؟ ارمغان نے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے ارمغان، الفت نے دل سے تعریف کی۔ ارمغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا دروازے کے نوک ہونے کی آواز سنتے وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوا، جہاں کھڑی فاطمہ اماں کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ آئیے فاطمہ اماں، ارمغان نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ الفت بھی مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر شفقت سجائے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھامے ان کے نزدیک آتے ٹرے ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ الفت، یہ فاطمہ اماں ہیں، کافی سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہیں، اور فاطمہ اماں یہ الفت ہے میری بیوی۔ ارمغان نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ سے بہت پیاری بچی ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، فاطمہ اماں نے تعریف کرتے انہیں دعا دی۔ الفت کی رنگت میں مزید گلابی پن اتر آیا، جبکہ ارمغان زیر لب آمین بول گیا۔ میں رات کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں بیٹا، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ فاطمہ اماں کے کہنے پر ارمغان نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ اماں ایک نظر الفت پر ڈالتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ کچھ کھا لو پھر آرام کرنا۔ ارمغان نے ٹرے ٹیبل سے اٹھاتے اپنے آگے رکھتے سوپ چمچ میں بھرتے اس کی جانب بڑھایا۔ جب چمچ ڈھلک کر الفت کے کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ارمغان یکدم گھبرا اٹھا۔ الفت بھی ٹیک چھوڑے اٹھ بیٹھی۔ اٹس اوکے ارمغان، کوئی بات نہیں، آپ فاطمہ اماں کو بلا دیجیے، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، الفت نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ میں مدد کر دوں گا، ارمغان نے سنجیدگی سے کہنے پر الفت کو زوردار قسم کا دھچکا لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگی۔
جس کے چہرے پر فی الوقت گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرے گا، اسے امید نہیں تھی۔ الفت کی رنگت تیزی سے سرخ کندھاری ہوئی۔ نہیں، آپ فاطمہ اماں کو بلا دیں۔ الفت نے بمشکل نفی میں سر ہلاتے اسے منع کیا۔ ارمغان اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھتے، محسوس ہوتے، بیڈ سے اٹھتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں بھر گیا۔ میرے خیال سے تمہارا شوہر میں ہوں، فاطمہ اماں نہیں، تو تمہاری مدد کرنا، تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کی جانب دیکھتے گھمبیر لہجے میں کہتے۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ الفت گھبرا اٹھی۔ پہلو میں معمول کے مطابق دھڑکتا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ شرم سے چور اس کی پلکیں لرزتے عارض پر سایہ فگن ہوئیں۔ وہ بمشکل ان 5 دنوں میں اپنا دامن بچا پائی تھی اس شخص کی آنکھیں ان میں تیرتے جذبات اور پیام اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے، جیسے اس وقت وہ گھبراہٹ میں مبتلا کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ارمغان اسی لیے واش روم میں داخل ہوتا جھاگ سے بھرے باتھ ٹب کی جانب بڑھا۔ ارمغان پلیز۔ الفت باتھ ٹب کی طرف اسے بڑھتا دیکھ منمناتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ اس کا انگ انگ اس وقت شرم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارمغان نے اس کی بات پر کان نہ دھرے، اسے نرمی سے باتھ ٹب میں لٹاتے اس کی قمیض کی ڈوری کھینچتے اسے بے پردہ کیا۔ الفت باتھ ٹب میں مکمل چھپتے اپنے وجود کو عیاں ہونے سے بچا گئی، لیکن ارمغان اس پر جذباتوں کا خمار حاوی ہو چکا تھا۔ الفت کی سراہی دار گردن، اس کے برہنہ سفید بازو، اس کی ذرا سی چھلکتی کمر اس کے جوان جذباتوں میں آگ لگا چکی تھی۔ وہ خود سے ہر ضبط کھوتے جھکتے اس کی کمر پر اپنے لب رکھتے بے خود ہونے لگا۔ الفت ارمغان کی جسارت پر سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھی، اپنے وجود پر بے باکی سے سفر کرتے اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سانسیں تیزی سے بے ترتیب ہوتے اس کے بے حال کرنے لگی تھی۔ وہ پلٹتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ارمغان نے گہرے سانس بھرتے اس کی پشت پر ہاتھ بے باکی سے پھیرتے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اپنے روبرو کیا۔ اس کا سرخ رنگ چہرہ اور کپ کپاتے ہونٹ دیکھتے وہ پھر سے مدہوش ہوتے اسے سمجھنے کی مہلت دیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ الفت اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی، جس قدر شدت سے وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹ کر اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ الفت کو لگ رہا تو گویا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس کے لمس میں نرمی تھی لیکن شدت بھی شامل تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتے گویا اس کی سانسوں کا قطرہ قطرہ خود میں اتارنا چاہتا تھا۔ الفت کی بند ہوتی سانسیں محسوس کرتے وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ الفت نے گہرے سانس بحال کرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی کئی سوال تھے جن کے سوالات اسے چاہیے تھے۔ وہ ارمغان کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس پر اب بھی یقین نہیں کر پائی تھی۔ وہ مطمئن نہیں تھی۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے اس کے بالوں کو کھینچتے اسے دور کرنے لگی۔ ارمغان پلیز دور ہٹ جاؤ۔ الفت نے بھرائی آواز میں اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کا لمس برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لمس کی حدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پگھل رہی تھی۔ دوری ممکن نہیں الفت، اتنے ماہ تم سے دور رہا ہوں، اب اور دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے کان میں جھکتے گھمبیر بوجھل لہجے میں کہتے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتے پھر اس کی گردن پر جھکتے اسے جامنی کرنے لگا۔ پلیز ارمغان دور ہٹ جاؤ۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، مجھے یقین نہیں ہے آپ پر۔ ارمغان کے لبوں کو گردن سے نیچے کی جانب سرکتا محسوس کرتے وہ اپنے پورے زور سے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ ارمغان نے اسے دور ہوتے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ نہیں ہوا مجھے یقین، مجھے ہمارا نکاح نامہ دیکھنا ہے۔ آپ کی اور میری کچھ تصویریں تو ہوں گی نا ساتھ میں، مجھے ثبوت چاہیے۔ ارمغان میں مطمئن نہیں ہو پائی ہوں۔
وہ بھیگی آواز میں اسے اپنے ذہن میں مچلتے سوال پوچھ بیٹھی۔ ارمغان کی خمار سے بھری سرخ آنکھوں میں ناگواری اور طیش سمٹ آیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں جب تک مطمئن نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کو قریب نہیں آنے دے سکتی ارمغان، خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور سرخی دیکھتے بھیگی آواز میں بولی۔ ارمغان نے خاموشی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جذبات کی رو میں بہک گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو نہیں تھا یہ سب کرنے کا، بس جب پاس ایک حسین عورت ہو جو آپ پر حلال ہو، جس کا لمس آپ کے لیے سکون کا باعث ہو، ایسے میں اگر وہ بہک بھی رہا تھا یا اس کے لمس میں مدہوش ہوتے اسے اپنا بنا رہا تھا تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ الفت کی باتیں اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ تکلیف میں بھی مبتلا کر چکی تھی۔ اس کا دور چھٹکنا اسے بچھو کے ڈنگ کی مانند چبھا تھا۔ وہ باتھ ٹب سے نکلتے ایک طرف ہینگ ہوئے باتھ روب گاؤن کو اٹھاتے، اس کی جانب بڑھتے، اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے، اس کے نازک وجود کو باتھ ٹب سے نکالتے، اپنے نزدیک کھڑا کرتے پہنانے لگا۔ اس نے الفت کو یوں اپنے نزدیک کھڑا کیا تھا کہ الفت کے پاؤں اس کے پاؤں پر تھے اور سارا وزن وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر الفت کے چہرے سے نہیں پھسلی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے، اسے باتھ گاؤن پہناتے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ اسے خاموشی سے بیڈ پر لٹاتے، الماری میں سے سوٹ نکالتے اس کی جانب بڑھا۔ یہ پہن لو، میں آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ الفت کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ ارمغان کے اس انداز پر اس کے دماغ میں پچھلے 1 ماہ سے یہ سوال گردش کر رہے تھے، جنہیں وہ ارمغان کے انداز، پیار اور محبت کو دیکھ کر کچھ وقت کے لیے بھول جاتی تھی، لیکن یہ سوال اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے ان سوالوں کے جوابات چاہتی تھی۔ اس کی یادداشت چلی گئی تھی، اسے ماضی سے جڑا کچھ یاد نہیں تھا۔ دل میں یہ خدشہ آن بیٹھا تھا کہ کیا پتہ اس کا اور ارمغان کا رشتہ جھوٹ ہو۔ اسی خدشے کے تحت وہ اسپتال میں بھی ارمغان کی چھوٹی موٹی جسارتوں پر خجل سی ہوتی اور اسے دوری بنا لیتی تھی۔ الفت آنسوؤں کا گولا نگلتے اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی۔ وہ کافی دیر سے اپنی بیگ سے بند کرنا چاہ رہی تھی، جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بازو میں اب درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آنکھیں بھی تیزی سے بار بار نم ہو رہی تھی، جنہیں وہ رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اسے اس شخص کا بدلتا انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے وہ زپ کو چھوڑتے اپنے آنسو تیزی سے صاف کر گئی۔ ارمغان نے کمرے میں داخل ہوتے نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس الفت کی جانب دیکھا۔ اس کے خیال اور محبت کی وجہ سے اس کی رنگت پھر کھلنے لگی تھی۔ اس لباس میں اس کی دودھیا رنگت چاندنی کی مانند دمک رہی تھی۔ وہ لرزتی پلکیں اٹھائے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی پلکیں جھکا لیتی۔ اس کے بل کھاتے سراپے اور دودھیا گردن پر موجود اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے ارمغان نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ پھر سے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹھتے اس نے ایک البم اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں ہماری تصویریں ہیں اور نکاح نامہ گاڑی میں موجود تھا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی تھی، نکاح نامہ بھی جل چکا تھا۔ ارمغان سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے اور تاثرات سے ذرا برابر یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہیں ارمغان سانس روکے الفت کو البم کھولتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے عرفان سے کہتے پہلے ہی اس کی اور اپنی چند تصویریں فوٹو شاپ کروا لی تھی۔ الفت البم کھولتے اپنی اور ارمغان کی تصویریں دیکھتے بے ساختہ مسکرا دی۔ کہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے تو کہیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ اسے شبہ تک نہ ہوا کہ یہ تصویریں جعلی ہیں۔ البم بند کرتے اس نے ارمغان کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا؟ ہم دونوں واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یقین آ گیا تھا، بس میں مطمئن نہیں تھی ارمغان۔ الفت اس کے پوچھنے پر خائف سی ہوتی بولی۔ اب مطمئن ہو تم؟ ارمغان نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ الفت اسے بے بسی سے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ ارمغان نے لب سختی سے باہم بھینچے۔ مجھے وقت چاہیے ارمغان،
میں چاہتی ہوں کوئی ماضی کی یاد، ہلکی سی جھلک مجھے یاد آ جائے، پھر ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ الفت نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ بمشکل ارمغان کی سماعتوں تک رسائی کر پائی تھی۔ ارمغان اس کے نزدیک ہوتے اس کا جھکا چہرہ تھوڑی سی جکڑے اٹھائے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لے لو، میں تب تک اپنے جذباتوں پر بند باندھ لوں گا، تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا۔ ارمغان کے لہجے میں نرمی عود آئی، جبکہ الفت کی بات اسے سہما گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ الفت کو ماضی یاد آئے، لیکن وہ اس پر زبردستی بوجھ بھی نہیں بن سکتا تھا، اپنا حق زبردستی اس سے نہیں لے سکتا تھا، اسے تکلیف سے دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ الفت نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا کہ ارمغان کہیں اس سے خفا نہ ہو جائے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں زبردستی کے حق میں نہیں ہوں، تم میری قربت میں سکون محسوس کرو، تمام باتیں بھلاتے مجھ میں گم ہو جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں۔ میں اپنی قربت میں تمہاری آنکھیں بھیگتی برداشت نہیں کر سکتا، جتنا وقت چاہیے لے لو، میں خود پر ضبط کرنا جانتا ہوں۔ ارمغان مسکراتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ الفت مسکرا دی۔ اس انسان کا یہی انداز تو اسے بھاتا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ارمغان، الفت نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ میں ہینڈسم بھی ہوں، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہتے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے۔ الفت جو اس کی بات پر ہنس دی، اس کی ہنسی سمٹ سی گئی۔ ارمغان کے ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرتے، پلکیں تیزی سے لرزی، ارمغان کا ہاتھ اس کی زب سے الجھتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ ڈرو مت، زب بند کر رہا ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں نا؟ ارمغان نے زب بند کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ الفت کی سانس میں سانس آئی، وہ مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے سر جھکا گئی۔ تم ریسٹ کرو، کچھ چاہیے ہو تو فاطمہ اماں کو بلا لینا، مجھے آفس جانا ہے، جلدی آ جاؤں گا۔ ارمغان کو آج آفس جانا تھا، پچھلے 1 ماہ سے عرفان اکیلے سب کچھ سنبھال رہا تھا، آج ارمغان کا جانا بے حد ضروری تھا۔ ارمغان سنجیدگی سے کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ الفت کے چہرے پر اداسی چھائی۔ اس شخص کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی وہ دور جاتا تو اسے اداسی آن گھیرتی۔ ماتھا چھو سکتا ہوں تمہارا؟ ارمغان نے اجازت مانگی۔ وہ تشنہ لب لیے نہیں جا سکتا تھا۔ الفت نے چونکتے اس کی جانب دیکھا اور پھر سر کو ہلکا سا خم دے گئی۔ ارمغان نے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ الفت آسودگی سے مسکراتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کہیں نہ کہیں دل میں ملال ابھر رہا تھا کہ اسے ارمغان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہیں اس کا دل اب گویا سکون میں تھا۔ دل میں ارمغان کے لیے محبت اور عزت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے الفت کے فیصلے کو اہمیت دی تھی، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، اس پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف ایک جھلک کا، ایک یاد کا، جسے مکمل طور پر مطمئن کر دیتی اور وہ اپنا اور ارمغان کا رشتہ استوار کر لیتی۔ سر ایک سوال پوچھوں؟ عرفان نے ارمغان کو مخاطب کیا جو محویت سے فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاں پوچھو عرفان۔ ارمغان نے فائل بند کرتے اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کی۔ سر، آپ تو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی اور لڑکی کے نام سے کوسوں دور بھاگتے تھے، پھر آپ ایک انجان لڑکی سے شادی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا انتہائی محبت بھرا انداز، بھابھی کے لیے آپ کی فکر اور اضطراب۔ عرفان نے اپنے دل و دماغ میں مچلتے تمام سوالات ایک ساتھ پوچھ لیے تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن وقت نہ ملنے کے سبب وہ ارمغان سے پوچھ نہیں پایا تھا۔ ارمغان اس کے سوالات پر مسکرا دیا۔ تم نے الفت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی عرفان؟ تمہیں تو اندازہ ہو جانا چاہیے، ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عرفان مزید الجھا۔ سر میں سمجھا نہیں۔ میں نے جو معلومات حاصل کی تھی اس میں یہی معلوم ہوا کہ بھابھی کو پرویز صاحب نے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ جب بھابھی 18 سال کی ہوئی تو پرویز صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ تب سے وہ اپنے چچا چچی کے ہمراہ رہنے لگی تھی، جو انہیں 2 وقت کے کھانے اور چھت کے بدلے ان سے اپنے گھر کے تمام کام کرواتے تھے۔ عرفان کو جو معلوم تھا اس نے وہ سب دہرایا۔ تمہاری بھابھی میری بیوی پچھلے 20 سالوں سے ہے،
یہ رشتہ آج کل یا 2 ماہ پہلے کا نہیں ہے، 20 سال پرانا ہے۔ ارمغان نے اس کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا۔ عرفان حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ میری بچپن کی منکوہا ہے جس کی تلاش میں کراچی آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حال میں مجھے ملے گی، میرے ہی ہاتھوں وہ خونم خون زخمی ہو جائے گی، لیکن شاید قدرت نے ہمارا ملنا اسی طرح لکھا تھا۔ تم نے صحیح کہا، میں شادی اور لڑکی سے دور بھاگتا تھا کیونکہ میں شادی شدہ تھا، اپنی بیوی کا وفادار، اور اب میں نہیں چاہتا کہ اس کی یادداشت واپس آئے اور اس بات سے واقف ہو کہ اسے زخمی کرنے والا، اس حال میں پہنچانے والا میں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کا دردناک ماضی یاد آئے جب اس نے لوگوں کے طعنے سنے صرف 2 وقت کی روٹی اور چھت کے لیے۔ میں اس کے ساتھ نئی یادیں بنانا چاہتا ہوں، اس کی زندگی اپنے سنگ حسین بنانا چاہتا ہوں عرفان۔ ارمغان گہری سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عرفان کے دماغ میں بنی تمام گرہیں کھلتی چلی گئیں، تمام رازوں سے وہ واقف ہوتا چلا گیا، اور اگر بھابھی کو یاد آ گیا تو؟ عرفان کے کہنے پر ارمغان کا دل سکڑ کر پھیلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا نا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ ماضی یاد کرے، وہ ماضی جس میں اس کی محبت کوئی اور تھا۔ میں یہ بات برداشت نہیں کر پاؤں گا عرفان۔ ارمغان نے ہاتھ میں تھامے پین پر گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں کہا، میری دعا ہے سر کہ ایسا کبھی نہ ہو، آپ اور بھابھی ایک ساتھ خوش رہیں۔ عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا، آمین۔ ارمغان نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا، پر آپ کا یہ انداز بھی دل فریب ہے سر۔ مغرور اور انا پرست ارمغان خان اپنی بیوی کے لیے حد درجہ نرم ہے۔ عرفان کے کہنے پر وہ قہقہہ لگا گیا، میری محبت میرا عشق ہے، وہ اس کے لیے پتھر سے موم نہیں بنوں گا تو کس کے لیے بنوں گا؟ ارمغان قہقہہ لگایا گویا ہوا۔ عرفان بھی اس کے ہنسنے پر ہنس دیا تھا۔ زہیب خان اور شمشیر خان دونوں بھائی تھے جو اسلام آباد میں مقیم تھے۔ شمشیر صاحب کی شادی عذرا بیگم سے ہوئی تھی جو ان کی یونی فیلو تھی، جبکہ زہیب صاحب نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ دونوں بھائیوں میں پیار اور اتفاق حد درجے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے 8 سالہ الفت شمشیر کا نکاح 13 سالہ ارمغان خان سے کروا دیا تھا۔ ارمغان خان میں اتنی عقل ضرور تھی کہ وہ اپنے اور ہیر کے مابین رشتے کی حقیقت کو جانتا تھا، لیکن الفت نہ سمجھ تھی۔ اس کے لیے ارمغان اس کا بیسٹ فرینڈ تھا جو اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ شمشیر صاحب کو کسی کام کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا۔ وہ اپنی اہلیہ اور الفت کے ہمراہ کراچی آئے تھے۔ جب ہیر کی ضد پر انہوں نے گاڑی آئس کریم پارلر پر روکتے اسے آئس کریم دلائی۔ جب وہ ایک طرف موجود گجرے کی دکان کو دیکھتے عذرا بیگم کے لیے گجرے لینے بڑھ گئے۔ عذرا بیگم انہیں بنا بتائے جاتا دیکھ تیزی سے ان کی جانب لپکی تھی۔ اس وقت وہ 8 سالہ الفت کو بھولتے شوہر کی فکر میں ان کی جانب بڑھ گئیں، کیونکہ وہ تیز رفتار گاڑی کو ان کی جانب آتا دیکھ چکی تھی۔ ابھی وہ شمشیر صاحب کے نزدیک پہنچتی، انہیں لیے ایک طرف ہوتی جب تیز رفتار ٹرالے نے ان دونوں کی جان لے لی۔ 8 سالہ الفت روتے ہوئے ماں باپ کی تلاش میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے ماں باپ کا وجود بے آسرا سڑک پر پڑا ہے۔ 8 سالہ الفت کی خوش نصیبی تھی کہ وہ کسی وحشی درندے کے ہاتھ لگنے کے بجائے ایک فرشتہ صفت انسان کو مل گئی تھی جو اسے یتیم خانے میں چھوڑ آئے تھے۔ زہیب صاحب اطلاع ملتے فوراً کراچی آئے تھے، جہاں انہیں ڈھونڈنے سے بھی ہیر نہیں ملی تھی۔ مجبوراً وہ شکست خوردہ وجود لیے اپنے بھائی بھابھی کی لاش لیے اسلام آباد واپس لوٹ آئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ شاید الفت بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن ارمغان کا دل نہیں مانا تھا۔ وہ یہ عزم کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک نہ ایک دن ڈھونڈ کر اپنے پاس واپس لے آئے گا۔ وہیں کراچی میں مقیم جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم جو بے اولادی جیسے غم میں مبتلا تھا، 8 سالہ الفت کو گود لیتے اسے اپنے گھر لے گئے۔ الفت کا دماغ پچھلی تمام باتوں کو آہستہ آہستہ بھولتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت آیا جب وہ اپنا ماضی مکمل طور پر بھول گئی۔ جب تک جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم زندہ تھے تب تک اس کی زندگی شہزادیوں جیسی تھی، لیکن بدقسمتی سے 18 سال کی عمر میں قدرت نے ان سے جہانگیر صاحب اور روزینہ بیگم کو بھی چھین لیا۔ وہ دونوں بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسے، جس کے بعد صفدر صاحب اور عالیہ بیگم نے تمام جائیداد پر قبضہ جماتے اسے اپنے رحم و کرم پر جینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔
وہ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس اذیتوں سے بھرے ماحول میں اس کے لیے سکون کا باعث عارف تھا، اس کا چچا زاد کزن، جس سے اس کی دوستی گہری تھی۔ دوستی صرف عارف کی جانب سے تھی۔ الفت تو اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی اور اس کا دل بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ جب عارف نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی یونی کی دوست مسکان کو پرپوز کرتے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور مسکان الفت کے دلی جذبات سے آگاہی رکھنے کے باوجود عارف کے پرپوزل کو قبول کر چکی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد الفت بس اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی، کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جب ارمغان کی گاڑی نہ دیکھتے وہ ارمغان کی گاڑی سے جا ٹکرائی، تو دوسری جانب ارمغان، جسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جس دن شمشیر صاحب اور عذرا بیگم کو ایکسیڈنٹ ہوا، اس دن 3 8 سالہ بچیوں کو کراچی کے مختلف یتیم خانوں میں جمع کروایا گیا تھا، وہ یہ خبر سنتے بنا پل ضائع کیے کراچی آیا تھا، جہاں الفت کے ٹکرانے پر وہ گاڑی سے نکلتے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ بھلا اس لڑکی کے نقوش بھول سکتا تھا جسے 20 سال سے دل میں بسا کر رکھا تھا؟ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اور گویا اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ عرفان نے جب معلومات اسے فراہم کی تو اس کے بعد تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی منقوہہ، اس کی محبت تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، وہ خوش تھا، اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ الفت کو اس کا ماضی یاد آئے۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی غیر مرد قیام کرے۔ وہ الفت کو خود سے بدگمان اور نفرت کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ اسے اس حال میں پہنچانے والا ارمغان ہے، وہ لازماً اس سے نفرت کرتی اور وہ یہ کسی صورت بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ الفت نے اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ کر کہا۔ وہ آفس سے آتے اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہاں، ارمغان نے ایک نظر اس پر ڈالتے اپنا تکیہ سیٹ کیا۔ پر کیوں؟ آپ بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ الفت اس کی بے آرامی کے خیال سے بولی۔ ارمغان اس کی بات پر شریر سا مسکرا دیا۔ بیگم، اگر میں بیڈ پر آ گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ ارمغان نے مسکراتے زوم آئینی بات کی جو الفت کے سر سے تیر کی مانند گزری۔ کیسا مسئلہ؟ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکتے سوال گو ہوئی۔ ارمغان اپنی بیوی کی اس قدر معصومیت پر دل و جان سے فدا ہوا۔ میں اگر وہاں آیا تو خود پر ضبط نہیں کر پاؤں گا، جذباتوں کا سینے میں طوفان اٹھے گا، اور میں بند نہ باندھتے تمہاری روح تک میں اترتے، تمہارے لمس سے سکون حاصل کرتے، تمہیں اپنی قربت کے رنگوں میں رنگ دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو ایسا تو میں آ جاتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ارمغان بے باکی کا مظاہرہ کرتے گویا ہوا، جبکہ الفت کو لگا اس کے عارض بھاپ چھوڑ رہے ہوں۔ وہ کان کی لو سے لے کر پیر کے ناخن تک سرخ پڑتے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ ارمغان اس کے تاثرات سے محسوس ہوتے اسے مزید تنگ کرنے کے غرض سے کہتے تکیہ اٹھا گیا۔ نہیں، آپ وہیں ٹھیک ہیں، سو جائیں، گڈ نائٹ۔ الفت اسے تکیہ اٹھاتے دیکھ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوش میں آتے تیزی سے کہتے، کمفرٹر منہ تک لیتی اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئیں۔ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کا شوہر خاصا بے باک تھا کہ اسے اپنا روم روم اس کی بات پر سنسناہٹ میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارمغان نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ اس لڑکی کی معصوم ادائیں اسے مزید اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دن بدن اس کی محبت میں مزید ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر دراز ہوتے اپنی آنکھیں مون گیا۔ وہ پاس تھی تو سکون ہی سکون رگوں میں دوڑ رہا تھا کہ برسوں سے روٹھی اس کی نیند بھی آج کل اس پر مہربان سی تھی۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے۔ اب وہ سہارے کی مدد سے چلنے لگی تھی، لیکن جب ارمغان اس کے نزدیک ہو تب وہ اسے کسی مصنوعی چیز کا سہارا لینے نہیں دیتا تھا۔ اسے قبول نہیں تھا کہ اس کے ہوتے الفت کسی اور چیز کا سہارا لے۔ وہی اس کا خیال، اس کی محبت، اس کے فکر مند انداز الفت کو خود پر ناز کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ لان میں بیٹھی ابر آلود موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب فاطمہ بیگم اس کے پاس چائے کے ہمراہ آئیں۔ پتر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ فاطمہ بی نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے نرمی سے کہا۔
ارے نہیں، بولیں اماں، الفت نے نرمی سے مسکراتے جواب دیا۔ بیٹا مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، یہ تمہارا اور ارمغان کا آپسی مسئلہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تم دونوں کا رشتہ اس طرح آدھا ادھورا رہے۔ فاطمہ اماں نے بات کا آغاز کیا۔ الفت سنجیدگی سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیٹا، جو عورت اپنے شوہر کے حق سے منہ چراتی ہے، جو اس کی جانب پشت کر کے سوتی ہے، فرشتے اس پر ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ بچے، شوہر کا سکون بیوی کی ذات میں ہوتا ہے۔ ایک مرد سارے دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہے سکون کی تلاش میں، اس کی بیوی کی قربت میں ہوتا ہے وہ سکون، اور اسے اس سکون سے محروم رکھنا غلط ہے۔ بیٹا، اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، اور میاں بیوی کے رشتے کی مضبوطی اولاد ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو تمہارا شوہر سکون کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کو منہ لگا لے؟ بیٹا، فاطمہ اماں کی باتیں سنتے الفت کا دل کانپ اٹھا تھا۔ رقابت اور جلن کا احساس تیزی سے رگوں میں دوڑنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر اسے اس کا حق دو، اسے وہ سکون مہیا کرو جس کا وہ حقدار ہے۔ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ فاطمہ اماں اس کی معصومیت پر مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں، چہرے سے دل کا حال جاننے والی۔ انہوں نے ارمغان اور الفت کے درمیان دوری کو بھانپ لیا تھا۔ الفت اپنے لبوں کو دانتوں تلے کو چلتے ان کی کہی گئی باتیں سوچنے لگی۔ ارمغان کے ہر انداز سے الفت کو اپنے لیے بے انتہا محبت چھلکتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اور وہ اسے اس سکون سے محروم رکھے ہوئی تھی جو اس کا حق تھا۔ اسے ارمغان کی کوئی یاد، کوئی جھلک نہیں یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کب تک اس کی یادداشت واپس آتی یا آتی ہی نہ، تو کیا اس کا اور ارمغان کا رشتہ یوں ہی ادھورا رہتا؟ اگر وہ اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کے نزدیک چلا گیا یا اس سے دوری بنا لی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سوچ آتے ہی الفت کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی۔ جلن کا احساس شدت سے غالب آیا۔ وہ مزید ارمغان کو خود سے دور نہیں رکھ سکتی تھی، وہ مزید اس کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ خدا نے اگر اسے ذات میں اس کے شوہر کا سکون رکھا تھا تو اسے اپنے شوہر کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا تھا، تو کیسے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کرتے گنہگار بن سکتی تھی؟ الفت نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک نظر کچن میں کام کرتی فاطمہ اماں کو دیکھتے وہ اسٹک کا سہارا لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارمغان نے کمرے میں قدم رکھتے اپنا ماتھا انگوٹھے سے رگڑا۔ آج تک انحد سے سوا تھی۔ سارا دن اس نے میٹنگز اٹینڈ کی تھی کہ وجود اب سکون کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ارمغان نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے کمرے کی بند لائٹس کو اچنبھے سے دیکھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ مدھم لیمپ کی روشنی میں وہ بمشکل بیڈ کی جانب دیکھ پایا۔ بیڈ خالی تھا۔ الفت کا وجود بیڈ پر نہ تھا۔ ارمغان کی بھویں آپس میں ملی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت الفت یہاں تو سو رہی ہوتی تھی یا پھر جاگ کر فاطمہ اماں کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھتے اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، لیکن آج نہ وہ لاؤنج میں تھی نہ کمرے میں۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ارمغان کا دل خوف کی شدت سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی آخر؟ اس سے قبل وہ اضطرافی کیفیت میں مبتلا دروازے کی جانب بڑھتا کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں یکدم روشنی چھائی۔ ارمغان نے پلٹتے ڈریسنگ روم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ نظر پڑتے ہی وہ ساکت سا ہوا۔ اس کی آنکھیں اس منظر کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ وہ سرخ پیروں کو چھوتی نائٹی میں ملبوس، بالوں کو کاندھے پر گلائے، لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے، ہاتھوں کو باہم ملاتے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلیو لیس نائٹی سے جھلکتے اس کے دودھیا بازو، اس کی رعنائیاں، اس کا دل فریب بدن ارمغان خان کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ الفت اسے یوں خود کی جانب یکٹک دیکھتے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے قدم اس کی جانب بڑھا گئی۔ وہ بمشکل سہارے کے بغیر چل رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی، لیکن آج اسے خود اس شخص کی جانب قدم بڑھانے تھے۔ ارمغان کے نزدیک آتے اس کے قدموں پر اپنے پیر رکھتے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گئی۔ ارمغان جو یکٹک اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی پیش قدمی پر اس کے جذباتوں میں طوفان برپا ہوا۔
اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ بے ساختہ اس کا مضبوط ہاتھ الفت کی کمر کے گرد لپٹا۔ یہ سب کیا ہے؟ ارمغان کی آواز خمار زدہ تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الفت نے نظریں جھکائے، دھیمی آواز میں دو بدو سوال پوچھا۔ تم مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو بیوی؟ میں بہک گیا تو اس بار میں تمہارے روکنے پر بھی رکوں گا نہیں۔ ارمغان نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اٹھائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے گمبھیر لہجے میں کہا، میں آج نہیں روکوں گی آپ کو۔ الفت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرم سے چور دھیمی آواز میں گویا اس کو اجازت دی تھی۔ تم جانتی ہو تم مجھے خود میں سمانے کی اجازت دے رہی ہو جانا؟ ارمغان اس کے سرخ رنگ سے رنگے لبوں کی جنبش پر اپنے جذباتوں میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ جی جانتی ہوں، میں نے آپ کو خود سے دور رکھتے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے ارمغان، آپ کو آپ کا حق لینے سے روکا ہے۔ میں آپ کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتی، میں ہمارے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس انتظار کے تحت کہ مجھے ماضی کا کوئی لمحہ یاد آ جائے گا اپنا رشتہ داؤ پر نہیں لگا سکتی، آپ کو آپ کے سکون سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ وہ خود سپردگی کے عالم میں کہتے اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ گئی۔ ارمغان نے اس کے لمس پر سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کا لمس، اس کی پیش قدمی ارمغان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ دے، اسے اپنا بناتا چلا جائے، لیکن وہ اس سے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا ان سب میں تمہاری رضامندی شامل ہے، یا کسی بات کے ڈر سے تم میرے نزدیک آ رہی ہو الفت؟ ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، کسی بات کا ڈر نہیں، میں بس اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اور آپ محبت کی بات کرتے ہیں؟ عورت کو اس مرد سے عشق ہو جاتا ہے جو اسے محبت، توجہ دینے کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار بھی کر گئی تھی۔ ارمغان سرشاری سے مسکراتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں منتقل کرتے، اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ الفت نے آنکھیں بند کیے، اس کے لمس کو محسوس کرتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ بیڈ پر الفت کو لٹاتے وہ اپنے آپ کو شرٹ سے آزاد کرتے اس پر جھک گیا۔ الفت کے سرخ قنداری چہرے کو شریر نگاہوں سے دیکھتے وہ الفت کو نظریں پھیر لینے پر مجبور کر گیا۔ الفت کے رخ پھیر لینے پر اس کی سفید سراہی دار گردن ارمغان کی نگاہوں کے سامنے آتے اسے مزید تشنا کر گئی۔ وہ بے قراری سے جھکتے اس کی گردن کو چومتے، اپنے ہاتھوں کی بے باکی اس کے وجود پر دکھاتے وہ اسے ہر پردے سے اضافہ کرتے، اس کی روح میں سماتے، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ الفت اس کی قربت میں بھیگتے، اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دیتے اسے سرشار کر گئی تھی۔ جس سکون سے وہ محروم تھا آج وہ اسے حاصل کر چکا تھا۔ خاموش کمرے میں دونوں کی بے ہنگم سانسوں کا رقص جاری تھا۔ وہ دونوں دنیا اور مافیا سے بیگانہ، ایک دوسرے کے وجود میں گم، ایک دوسرے کی ادھوری ذات کو مکمل کر چکے تھے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑے سرخ بہتی نگاہیں لیے اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کر رہی تھی۔ ماضی اس طرح اسے یاد آئے گا اسے امید نہیں تھی۔ اسے ماضی کا پل پل یاد آ گیا تھا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے سامنے بیٹھے عارف کی جانب دیکھا۔ اس شخص سے کبھی وہ محبت کی دعوے دار تھی۔ اس شخص کے ہاتھوں دل ٹوٹ جانے پر وہ اندھا دھند بھاگتے اس شخص سے جا ٹکرائی تھی جو اب اس کے جسم و روح کا مالک تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا الفت، چلو میرے ساتھ۔ اس شخص نے فائدہ اٹھایا ہے تمہارا، وہی تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ میں غلط تھا جو تمہاری محبت کو جان نہ پایا اور ایک ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا جو صرف پیسوں کی غرض سے میرے ساتھ تھی۔ عارف صفدر صاحب کا بیٹا تھا جو مسکان کو دھوکہ دینے کے بعد الفت کو ڈھونڈتا اسلام آباد
اس کے گھر تک آ پہنچا تھا۔ اس نے آتے ہی تمام سچائی سے الفت کو واقف کیا تھا، ساتھ کچھ تصویریں بھی دکھائی تھی جسے دیکھنے کے بعد الفت کو سب کچھ یاد آتا چلا گیا تھا۔ الفت کی آنکھوں سے اشک کسی آبشار کی مانند بہہ رہے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ارمغان کی سماعتوں میں عارف کے لفظ گونجتے اسے ساکت کر گئے تھے۔ ہاتھ میں تھامے گلاب کے گلدستے پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس نے عارف سے نگاہیں ہٹاتے الفت پر ٹکائیں۔ اس کا کانپتا وجود سرخ نگاہیں دیکھتے وہ تڑپ اٹھا۔ پھول ایک طرف پھینکے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ رو مت میری جان، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ وہ الفت کے آنسو صاف کرتے اسے پیار سے پچکارتے عارف پر دھاڑا۔ میں نے اسے صرف سچائی بتائی ہے، وہ سچائی جس سے تم نے اسے ناآشنا رکھا تھا۔ بہت فائدہ اٹھا لیا تم نے اس کا، اب مزید نہیں۔ وہ میرے ساتھ جائے گی۔ عارف تیش سے گرجا۔ الفت نے اپنے آنسو صاف کرتے ارمغان کو خود سے دور کیا۔ ارمغان کا سانس سینے میں اٹکا۔ وہ اسے خود سے دور کرتے عارف کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا ہر اٹھتا قدم ارمغان کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اگر چلی گئی تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اسے تو اب ایک پل کی بھی دوری برداشت نہیں تھی اس کی۔ وہ سانس روک کے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس رات میں تمہاری وجہ سے موت کے قریب گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو چاہے اور آپ اس کی چاہت سے ناواقف رہو؟ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے پھر بھی میری دوست کو چنا، میری محبت کو اپنے پیروں تلے رونت دیا۔ اس رات میں ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے الفت کو توڑتے اس کے زخموں سے چور کیا تھا۔ تم تھے ذمہ دار میری اس حالت کے، وہ نہیں۔ اب تم کس منہ سے آئے ہو میرے پاس واپس؟ دھوکہ کھانے کے بعد تمہیں میں یاد آ گئی؟ فائدہ وہ اٹھا رہا ہے یا تم عارف صفدر؟ مہربانی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ الفت نے سرد لہجے میں کہتے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ عارف کی رنگت پھیکی پڑی، جبکہ ارمغان کی سانس میں سانس آئی تھی، پر الفت وہ شخص۔ عارف نے کچھ کہنا چاہا، جب الفت اس کی بات کاٹ گئی۔ وہ شخص میرا شوہر ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا یا سچ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ آپ جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کو کہہ کر آپ کو دھکے دے کر نکلواؤں، کیونکہ وہ میری خاطر خود پر ضبط کر رہا ہے۔ الفت کا لہجہ قطعیت بھرا تھا، ہر رعایت کے پاک۔ عارف کا رنگ اہانت کے سبب سرخ ہوا۔ وہ سرخ دھواں دھواں چہرہ لیے ایک نظر سرخ انگارہ آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتے ارمغان پر ڈالتے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی الفت زمین پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرتے شدت سے روتی۔ ارمغان نے اسے روتے دیکھ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے متلجی نگاہوں سے دیکھا۔ فائدہ اٹھایا میرا آپ نے؟ ارمغان، جھوٹ بولا کہ ہم دونوں محبت کرتے تھے؟ کیوں کیا ایسا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ ہچکیوں کی زد میں روتے ہوئے الفت گویا ہوئی۔ برسوں بعد کھوئی ہوئی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان ہر حد پار کر سکتا ہے الفت۔ میں نے بس اپنی محبت اور اپنی بیوی کو حاصل کیا ہے۔ ارمغان اس کے نزدیک آتے اس کا ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا۔ الفت نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ ارمغان اس کی آنکھوں کے سوال پڑھتے اس سے تمام سچائی سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ الفت دم سادے اسے سنتی چلی گئی۔ تمہاری تلاش میں در در بھٹکا ہوں، ہجر میں 20 سال گزارے ہیں۔ کیسے یاد دلا دیتا ماضی، وہ ماضی جس میں تمہاری محبت کوئی اور تھا؟ میں کیسے برداشت کر لیتا یہ بات؟ ماضی یاد آنے کے بعد میں جانتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو گی، اپنی اس حالت کا ذمہ دار تم مجھے سمجھو گی۔ اسی دن سے میں ڈرتا تھا، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی اور نفرت نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں الفت۔ وہ بھیگی آواز میں بے بسی سے بولا، پہلے کیوں نہیں آئے آپ پہلے کیوں مجھے سچائی معلوم نہ ہوئی؟ میں کیسے اپنے شوہر سے بے وفائی کر گئی؟ الفت روتے ہوئے بولی، نہیں کی تم نے بے وفائی، تم میری ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم میری بیوی ہو،
تمہارے دل پر میری حکمرانی ہے جانا، کرتی ہو نا مجھ سے محبت؟ ارمغان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے امید سے پوچھا۔ کرتی ہوں، آپ سے ہی تو کرتی ہوں محبت، اپنے محرم سے، اپنے شوہر سے۔ آپ نے ہی تو محبت کا اصل مطلب بتایا، میری بیماری میں میرے ساتھ رہے، میرا سہارا بنے۔ آپ سے کیسے کوئی محبت کیے بنا رہ سکتا ہے ارمغان؟ وہ اپنے عارض پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بس میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے کرتی ہو، یہ ہمارا حال ہے اور مستقبل بھی یہی رہے گا، اور جو ماضی میں ہو چکا اسے ماضی میں ہی رہنے دو۔ ارمغان نے کہتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ الفت نے اپنی آنکھیں سکون سے موندی۔ جو گزر چکا تھا وہ واپس لوٹنے والا نہیں تھا، اسے یاد کر کے وہ اپنا حال برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جو خوبصورت تھا کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسے شخص کا ساتھ تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، جو اس کے دل کی سلطنت کا سلطان تھا، تو وہی وہ اس شخص کی محبت کی اکلوتی حقدار تھی۔